خدا بند عالم یہ ماہ مبارک، یہ عبادتیں، یہ روزے علی کی ولایت والوں کو مبارک کر، کیونکہ مبارک کے حقدار وہی ہیں جو قائلین ولایت علی ابن ابی طالب، جو علی کی ولایت کا قائل نہیں وہ روزے بھی رکھے تو تب بھی خدا کی نظر میں بت پرست ہے۔ بڑی ذمہ داری سے فکر عرض کرنے لگا ہوں۔ خدا بند عالم آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ سامعین گرامی قدر، اس مہینے میں اللہ نے یہ عظمتیں پوشیدہ رکھی۔ اس مہینے کے 70 نام، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ 70 ہی ہیں، 70 سے زیادہ ہیں، لیکن جس روایت کو میں مد نظر رکھے ہوئے اس کے مطابق اللہ نے اس مہینے کے 70 نام رکھے۔ شہر التوبہ، شہر الانابہ، شہر المغفرہ، شہر الرحمہ۔ اس کا نام رمضان نہیں، رمضان تو اللہ کا نام ہے۔ جسے بات سمجھ آئے گی تھوڑی ہاں ہوگی کہ اس مہینے کا نام رمضان نہیں، اس مہینے کا نام ہے ماہ رمضان۔ رمضان اللہ کا نام ہے، ماہ رمضان کا مطلب ہے اللہ کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا مہینہ۔ اللہ تو سارا سال رحمان الرحیم ہے۔ 12 کے 12 مہینے اللہ رحمان نہیں، پورا کا پورا سال اللہ رحیم نہیں، پھر اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ شوال کا میں وہی خدا ہے جو رمضان میں ہے۔ پھر آپ نے کوئی مولوی ایسا دیکھا جو کہے کہ رمضان اور شوال برابر ہے؟ وہ بھی نہیں کہتا جس کی نظر میں سارے برابر ہیں۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ کو؟ کیونکہ یہ بندے علی کی دشمنی میں بھونکیں تو بھونکیں، پتہ ساروں کو ہے کہ سب برابر نہیں۔ آج بدھ ہے، بدھ ہے، جمعہ جمعہ۔ کوئی عقل مند انسان کہہ سکتا ہے کہ بدھ اور جمعہ برابر، سوائے کسی چول کے؟ جسے سمجھ آئے میری بات کی وہ بول رہے ہیں۔ غور ہے یہ نہیں ہے جناب؟ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کیا بدھ اور جمعہ برابر ہو سکتے ہیں؟ میں غیرت مند سے پوچھتا ہوں کیا بدھ اور جمعہ برابر ہو سکتے ہیں؟ میں عزت والوں سے پوچھتا ہوں جو عزت مآب ہے وہ مجھے جواب دیں کیا شوال اور رمضان برابر ہو سکتے ہیں؟ زبان جس کو اللہ نے دی ہے اس سے پوچھتا ہوں کیا گیتا اور قرآن برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب گیتا اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے تو نسل سفیان اور آل عمران برابر کیسے ہو؟ بدھ اور جمعہ اس لیے برابر نہیں کہ جمعہ سید ہے۔ اللہ نے جمعے کو کہا ہے سید الایام۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ سے؟ یہ الگ بات ہے کہ یہ اس کی ذاتی چول تھی کہ اس نے جمعے والی نماز بدھ کو پڑھائی۔ میں روزے کی حالت میں منبر رسول پہ قسم کھا کے کہتا ہوں علی کی ولایت کا منکر ہے، بے شک جمعے کو بھی پڑھے جمعہ تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کئی بندے روزے کے ٹائموں پہ لڑتے ہیں، روزے کے ٹائموں پہ نہ لڑا کر، مزید 10 منٹ پہلے کھلوا دیا کر۔ کئی بندے ایسے مفت میں بن جاتے ہیں ایماندار محب، بے میں دوست کا روزہ بچاؤں اور نہ توڑ 10 منٹ ٹھہر ون اور لیل ہون دے۔ یہ بے وقوفی۔ اس غریب کو ٹائم اور ٹائم کھلواؤ۔ جس غریب نے عصر پڑھ کے کھجور ہاتھ میں رکھنی ہو، اور ہے یہ نہیں آپ
جس بیچارے کو فکر مکروہ ہو گیا. میں نے ایک مولوی سے کہا شیعہ 10 منٹ بعد کھولتے ہیں. اس نے کہا جی تو مکروہ ہے. میں نے کہا اگر گھنٹے بعد کھولیں پھر؟ اس نے پھر بھی مکروہ. میں نے کہا 2 گھنٹے بعد کھولیں پھر؟ اس نے کہا پھر بھی مکروہ. تو میں نے کہا اگر کوئی 1 سیکنڈ پہلے کھولے پھر؟ اس نے کہا حرام. جسے سمجھ آئے وہ بندہ میری بات سمجھے. یہ ہے علی کے شیعوں کی مخالفت کا نتیجہ کہ مکروہ سے ڈرتے ڈرتے حرام کی گود میں حرام. مکروہ کا مطلب ہے معمولی زخمی، حرام کا مطلب ہے ہلاک. مجاہد خان نصاری کا اللہ پتہ ہے بھی ایران رہ گیا ہے. انڈا مکروہ ہے. جنہیں کھا دے سارے چپ کر. غور ہے یہ نہیں جناب؟ انڈا کیا ہے؟ شریعت میں مکروہ ہے. مکروہ سے کہتے ہیں نہ کرو تو اچھا ہے، کر لو تو گناہ کوئی نہیں. توجہ. حرام اسے کہتے ہیں جسے کرو تو گناہ، سارے دن کی محنت تباہ، رات والی تراویاں فنا. کیونکہ جن غریبوں کے روزوں کو پاری تراویوں کے لگے ہوئے ہوں. سارا سال ہمارا سر کھاتے ہیں. قرآن سے دکھاؤ، ماتم قرآن سے دکھاؤ، تو یہی تراویاں قرآن سے دکھاؤ. کسی پہ طنز کر کے نہیں، کسی کو ٹوک کے نہیں. تجھے نبی کا امتی مسلمان بھائی سمجھ کے مشورہ دیتا ہوں. اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، محمد نے پڑھائی نہیں. یہ جو تیرے گلے میں پڑ گئی ہیں، اللہ نے فرمائی نہیں، نمبر 1. قرآن میں آئی نہیں، نمبر 2. پیغمبر نے پڑھائی نہیں. اللہ نے فرمائی ہو تب بھی میرا مذہب جھوٹو. تو قرآن میں دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹو. تو مصطفیٰ کو پڑھاتا ہوا دکھا تب بھی میرا مذہب جھوٹا. تو نبی کے زمانے میں صحابہ کو پڑھتے ہوا دکھا. بلائے صحیح ذرا زمانہ. یہ پھر کئی بندے ہمارے کہتے ہیں یہ اچھا جی انہوں نے شروع کرا دی تھی، پھر علی کے پاس بھی تو حکومت آئی تھی، علی نے ختم کیوں نہیں کرا دی؟ ذمہ داری سے روایت پڑھتا ہوں. امیر المومنین کی ظاہری حکومت کے درمیان زمانے میں ماہ رمضان آ گیا. ظاہری حکومت ہے میرے بادشاہ علی کی. بندے کٹھے ہو کر علی کے پاس ہے. یا علی پہلے والے بادشاہ تو حافظ نہیں تھے. جی میں لاؤڈ سپیکر دے آکھ رہا ہوں، میں آکھ رہا ہوں ذمہ داری نہ لا کر کہ قرآن یاد کرنا سوکھ ہے. اے جڑے بچپن کر گئے یہ چھوٹے بچے. ایک مولوی میں تریڑ کے پیا تھوڑے حافظ کوئی نہیں ہوتا. میں کہ تھوڑے ذاکر کوئی نہیں ہوتا. کیوں بھائی انہیں ذاکر ہوتا جی؟ بھائی انہیں ذاکر تا نہیں ہوتا جو نہ مجلسہ نہیں پڑھنی ہونی، سادے حافظ تا نہیں ہوتا جو تراویہ نہیں پڑھنی ہونی. تو مجبوری تو قرآن یاد کی تھی وجہ جو تو مسلح پڑھا. مذہب شیعت 5-5 سال دے بچے بھی حافظ ہیں، انے نہیں. علی کے بغض میں قرآن پڑھو تو قرآن اندھا کر دیتا ہے. جی سلامت رہو، آباد ہو سب. امام زبان تمہیں آباد ہو سب. بندہ کہ جی ہکو جائے نہ ہوئے نہ تے کٹھے وہ نجاست طہارت نکاح لی نسل نکاح لیے بے نکاحی دے پوتر بے نکاحی دے پوتر. ان کی برابری کا نہ سوچ جب تو رات کی برابری نہیں کر سکتا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرماتا ہے تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 7واں معصوم ارشاد فرما رہا ہے من احیا لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر خالی جاگ کے گزارے.
اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. جنہیں خوش ہوئے غازی تو نصیب کرے, امام زمان آپ کو نصیب کرے اتنے شیعہ سنی مسلمان جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے, اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے. آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا شیعہ دی نشانی دسو کوئی علامت, فرمایا غربت میں بھی سخاوت کرتا. غازی تن بزدل امام حسین تن آباد غربت میں بھی سخاوت کرتا. غریب ہومنا ہور گل لے, سخی ہومنا ہور گل. انج نہ ہوئے بھئی ایک جیب بدام تے دوے چھولے, بدام کھانا ودائی اگو مومن آگیا کی پہ کھان دے, تو ہی کھا, چھولے آتے ہیں پکڑا لے. اللہ نے گندم جو دی ہر دانے کے سینٹر میں لکیر مار کے دی, ساری کو اپنی نہ سمجھ میں نے حصے بنا کے دیے. روزے تم پہ اسی لیے فرض کیے تاکہ تمہیں بھوک کا احساس ہو. 30 دن کے روزے رکھے گا, قیمت وہی فطرانو. فطرانہ نہیں دے گا, پورے مہینے کی محنت ضائع. یا اللہ گرمی دیکھ, روزے دیکھ, تو کہتا فطرانہ نہ دیا 100 روپے تو میرے روزے قبول نہیں کرے گا. کہ میرے روزے دی یہ قیمت پائی. فرمایا تیرے بھوک مرن نال مینوں کیا فائدہ. تجھے بھوکا رکھ کے بھوک کا احساس دلوایا ہے, فطرانہ واجب کر کے غریب کا دروازہ دکھایا ہے. امام حسین تاری زندگی کے زندہ باد, و مذہب شیعہ زندہ باد, آل محمد کے ماننے والے سلامت رہے. تمہارا جذبہ ایمان زندہ باد, حسین کے دوست زندہ باد. تجھے غریب کا دروازہ دکھا, خبردار. یہ تو مولوی ہٹ کہندے نہیں نا جی, انہوں نے اپنے مزے لگ گئے بے اتھے عید نماز فطرانہ کٹھا کر لین. فطرانہ شوال کا چاند نظر آ جانے کے بعد واجب ہو جاتا. کئی بندے پہلے ہی دے دینے میرے جیسا دے, روزے فقیر کو فطرانہ دو اے لے پائی. فطرانے دا ٹائم ہوندہ جناب جڑے شوال دا چاند نظر آ جائے, اس کے بعد واجب ہوگا چاند نظر آ جانے کے بعد. اور اس کا ٹائم ہے عید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے. جعفر صادق کا ماننے والا ہے تو پھر تیرے مذہب میں حکم یہ ہے کہ فقیر تیرے دروازے پر نہ آئے, تو خود اس کے دروازے پہ جاؤ. غور ہے یہ نہیں آپ حضرات؟ تو خان ہے, تو چودھری ہے, تو ملک ہے, تو فلاں ہے, تو علا ہے, تو بلا ہے, تیری چودراہٹ ایسے تھے تو خود ٹوڑ کے وان اس نے بوئے تھے بلا حقدار, تاکہ تو اس کا دروازہ دیکھ لے. احسان تیرا نہیں کہ تو اسے فطرانہ دے رہا, احسان اس کا ہے جو فطرانہ قبول کر کے تیرے مہینے کی عبادت قبول کروا رہا. احسان اس بندے کا نہیں جو خمس دے رہا ہے, احسان اس سید کا ہے جو خمس قبول کر کے تیرے پلیت مال کو پاک کروا رہا. بیٹا بہ جا یا چلا جا, بس امام زمانہ تمہیں سلامت رکھے, سید کونین تمہیں آباد و شاد رکھے, اللہ تمہیں دیندار بنائے. حسین والا ہی دیندار ہوتا, علی کی ولایت خدا نے نصیب کی ہے, عمل نصیب فرما. سامعین گرامی قدر, فرما علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے. اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے. لیلۃ القدر کا ثواب یاد ہے کہ نہیں؟ کتنے گناہ معاف, سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف, ریت کے ذروں کے برابر گناہ معاف, ستاروں کے برابر گناہ. کئی ستارے چھوٹے ہوتے ہیں, کئی بڑے ہوتے ہیں. گناہ کئی چھوٹے ہوتے ہیں, کئی بڑے ہوتے ہیں. ستارے کئی نظر آتے ہیں, کئی نظر نہیں آتے. گناہ کئی نظر آتے ہیں, کئی نظر نہیں آتے. فرمایا تو علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کے ثواب عطا کرے. اس نے حیران ہو کے کہا مولا اتنا آسان؟ فرما علی کے پیاسے شیعہ کو پانی پلا دے, اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا.
اللہ تاری زندگی کرے جو چہرے خوش ہیں، بی بی تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. اسے کہا مولا اتنا آسان، فرما میاں اور بیوی مومن ہو، آپس میں لڑے ہوئے ہوں، ان کی صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. مولا اتنا آسان، فرما مومن مریض ہو اس کا حال پوچھنے چلا جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان، فرما شیعہ مر جائے اس کے غسل میں شرکت کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. اس نے کہا مولا اتنا آسان، فرما شیعہ مر جائے اس کے جنازے کو کندھا دے کے 4 قدم چل کے واپس آ جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا کرے گا. اس نے کہا اتنا آسان، فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ مولا آپ فرمایا قدر اللہ کا نام ہے، لیلا میری دادی سہرا کا نام ہے، زیلا میری سہرا کا نام ہے، لیلۃ القدر دادی سہرا کا لقب ہے، لیلۃ القدر فاطمہ سہرا کا لقب ہے. امام فرماتے تو فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر. تو سید کونین کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جائے گا. ہم نام تو تب لیں کہ اگر لعنت بے وقوف ہو. لعنت بڑی سمجھدار ہے، یہ وہ میزائل ہے جو اپنا ہدف خود تلاش کر لیتے. ہر عبادت چھوٹ جائے، یہ عبادت نہ چھوٹنے دیں. سحری افطاری میں لعنت کر، ایک سویر دا وظیفہ ایک شام دا وظیفہ، سانس کے ساتھ کر. سید کونین کے دشمنوں پہ لعنت کرنے والی عبادت پلے باندھ. قیامت والے دن خدا کی ملاقات کے وقت تیرے دامن میں کوئی گناہ ہو تو ناصر عباس کا گریبان پکڑ. یہ چھکے مجاہد خان، یہ 2 فرشتے ہر بندے کے دائیں اور بائیں. ٹھیک ہے بابو، ایک اتھے ہی دے ایک اتھے. تو سہون بھی لیفٹ نہیں کرائی، اگاں بھی کدی نہیں کرائی. اے بھائیوں تو پوچھو جڑے ہر نماز صبح سلام دعا کریں. کیوں جی؟ اپنی ڈیوٹی ہے جناب. کوئی منشیہ نال سلام دعا کر دے تو کوئی مالکہ نال سلام دعا کر بلائے زبان نال جتھے کے موبائل والے بچہ تو ہی کوئی آواز سنا میں آپ میں اور ہے یا نہیں. آپ ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین. اس کا کام ہے نیکیاں لکھنا، اس کا کام ہے گناہ لکھنا. کوئی تسلیم کرے اس کی مرضی، کوئی نہ مانے 100 بسم اللہ. میں روزے کی حالت میں امام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا اگر کوئی بندہ صبح کے وقت فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے، اللہ ان فرشتوں میں وحی کر کے کہتے ہیں اس نے بھیجی ہے بطول کے دشمن پہ لعنت. پورا دن یہ کوئی غلطی کرے بھی صحیح تم نہ لکھنا. وہ بندہ بولے گا جس کی آواز علی کو اچھی لگتی ہو، سلامت رہو آباد اس کا. زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا. دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. اگر اصلی شیعہ ہے تو علی کی عزت مآب زوجہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھ. تو بطول کے دشمنوں سے جتنی دشمنی رکھے گا تیرا ایمان اتنا مضبوط ہو. میرا بچہ تو تارا گلے نہ بیٹھے ہونے نال میں شروع کی تھی تو ہی نہیں دیکھا لگے تو کہ اتنا زیادہ غور کرو تو دین ہی نظر آوے نہیں. مولا تاری زندگی کر رہے سید کونین سے مخلص رہے. یہ کون سا غیرت مند مومن ہے جس کے جگر کے اندر گرمی نہیں اور غصہ نہیں. یہ جو شام میں ابھی تازہ بے غیرتی ہوئی، لیکن خالی غصے سے کبھی اظہار نہیں ہوتا. یہ غصہ کبھی غیرت نہیں بنتا. غیرت کا تقاضا صرف غصہ نہیں، جب تو کوئی عملی کام نہ کیا جائے.
بھئی سیدہ عالیہ کے مزار اطہر کی طرف تو انہوں نے شیل پھینکا. علامہ صاحب غصہ شیطان کی طرف ہوتا ہے. غیرت دی علامت دی ابتدا غصے تو ہوندی ہے. پہلے غصہ شروع ہوئے تک جنہوں غصہ ہی نہ آوے جھڑا. اللہ تیری زندگی کرے. مولا چھوڑ جائیں میں ٹھڈا رہا کر. گرمی دے روزن خیر ہے تو میں تیری روایت تین روایت پڑھی ہے جی میں ابو ہریرہ نال شرط لائی بتاؤں. مولا تیری زندگی کرے. سامعین کرام قادر، غیرت کا آغاز غصے سے ہوتا ہے، لیکن جاہل غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور مومن غصے میں کنٹرول کی حالت میں رہتا ہے. پھر کنٹرول کے بعد ضرورت ہوتی ہے اظہار کی. یہ ساری دنیا ہماری اسی لیے دشمن ہے کہ دشمنی انہوں نے منافقت کی دل کے اندر چھپا لیا. ایک کئی سارے شیعہ ودن وہ دن جی اچھا کوئی منکر ہے علی ولی اللہ دے نیسے جو پردے منین دیتا ہے. یہ کہے میں نے ڈبل غصہ نے ٹکرن کاٹھے انگریز کاٹھا ہم سمجھو سجے نا جی کاٹھا جو ہے نا جی میکس ادھے ہی دو رنگی چھوڑ دے یا کہ رنگ ہو جاؤ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ. ایک بندے نے کہا جی میں دل میں علی ولی اللہ مانتا ہوں زبان سے نہیں پڑھتا. میں نے کہا سن. ایک بندے نے پوچھا رسول خدا سے منافق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو اقرار کرے اور اظہار نہ کر. جو اقرار کرے کسی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں اگر علی کی ولایت نہیں. اور ایمان آیا ہی نہیں جب تک زہرا کے دشمنوں سے دشمنی نہیں. سیدہ کونین سے محبت کے تقاضے ہیں اظہار محبت. خوشبو آئے تو بندہ لمبی سانس کھینچتا ہے، بدبو آئے تو بندہ تھوک پھینکتا ہے. یہ جو خوشبو کو سونگ کے لمبی سانس لیتے ہیں اسے تولہ کہتے ہیں، جو بدبو سونگ کے تھوک پھینکتے ہیں اسے تبرہ کہتے ہیں. پھر تبرہ کے تقاضے. اب اس تقاضوں کے اندر یہ جتنے غیرت مند میرے سامنے تشریف فرما میں ان سے کہتا ہوں کہ سیدہ کہ مزار اطہر پر ان بغیرتوں نے شیلر پھینکا ہے. حرم اقدس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن مخدومہ کے روزے پر بلڈوزر پھیر دیے. اگر اس وقت مسلمانوں نے غیرت کی ہوتی یہ جو ملالہ اور عافیہ کے لیے جلوس نکال لیتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں امریکہ سے تعلق ہے. محمد کی بیٹی کا انہیں کوئی درد نہیں، رسول کی بیٹی کا کوئی درد نہیں. یہ خوش قسمت ہیں جنہیں زہرا کا درد ہوتا ہے، جنہیں اس بی بی کا غم ہوتا ہے وہ بڑے خوش قسمت ترین لوگ. خوش قسمت قوم 8 شوال کو 18 ہزاری میں جو مخدوم عالمیان کی قبر اطہر کی بے حرمتی کے سلسلے میں صبح کے وقت 9 بجے وہاں جلوس برآمد ہوگا. اسے 10ویں محرم کا جلوس سمجھ کے اس میں شرکت کر. صرف خود نہیں اپنے دوسرے مومنین کو بھی بتاؤ یار آج تیری میری ماں کی قبر کوئی توڑ کے چلا جائے ہمارے دل پہ کیا گزرے گی. اور جو سادات کی ماں کوئی اتنا دشمن ہے ان ماں بیٹیوں کا مسلمان زندگی میں بھی دونوں کو دربار میں لے گئے اور شہادت کے بعد بھی دونوں کی قبروں کا دشمن. میں نے صرف لفظ کہا ہے زہرا کی قبر نہیں کہ بلاؤ تھوڑی سی مٹی کا ڈھیر ہے. ڈرتے ڈرتے مسلمان اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو سامنے مٹی پڑی یہ ماں ہے حسن حسین. میں پرسوں واپس آیا ہوں امام رضا کے روزے سے. میں نے بڑے بڑے معجزات سنے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہیں. ایک فکرہ مجھے جنت البقیع کا قیامت تک نہیں بھولے. ایک ایرانی کھڑا تھا بی بی زہرا کی قبر میں.
ادھر سامنے ہو نا بی بی زہرا کی قبر، اللہ تمہیں ساروں کو دکھائے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری تصدیق کرو گے. یوں ذرا پیچھے مڑو تو رسول کا روضہ نظر آتا، ایسے ایرانی پیچھے مڑا اور اس نے مڑ کے ایک فکرہ کہا جو مجھے قبر میں بھی یاد رہے. ایسے مڑ کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں. جو زبار بیٹھے انہیں سمجھ آ گئی ہوگی. کھڑا کہا تھا جنت البقیع میں، رہنے والا کہا تھا ایران کو، کہہ کسے کہہ رہا تھا محمد مصطفیٰ کو. یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھ، تیرا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا، آ دیکھ ہم نے رضا کا روزہ کیسے بنایا. وہ مٹی پہ بیٹھ کے ماہ مبارک میں سیدوں کی غربت پہ رونے والا ایرانی منہ پہ ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے